اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين هداة الدين وأئمة المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الخدا والسفینۃ النجاہ. درود بھیجیں محمد. درود پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. ایک دن رسول خدا امیر المومنین سے یہ کہتے ہیں، یا ابا الحسن او ابشرک، کیا میں تمہیں ایک بشارت دوں؟ امیر المومنین نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی ہر بات ہمارے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے. کہا، ابا الحسن، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، فاخبرنی، اور جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے، ان الرجل من امتی اذا صلی علیہ واتبع بالصلاۃ اہل بیتی، کہ جب بھی میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور اس درود میں میری آل کو بھی شامل کرتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو درود پڑھتے ہیں لیکن آل کو درمیان میں شامل نہیں کرتے. رسول کہہ رہے ہیں کہ آل کو بھی اگر اس میں شامل کرتا ہے فتحت لہو ابواب السماوات والارض، کہ اس کے لیے پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ خوشخبری کہہ رہے ہیں رسول، یعنی ویسے کہہ دیتے کہ صلوات کا بڑا ثواب ہے، لیکن رسول نے جملہ کہاں سے شروع کیا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے اور یہ خبر مومنین کے لیے خوشخبری ہے. صلی اللہ محمد یہ خوشخبری کیسے ہے کہ جب ہم رسول اور آل رسول پہ درود بھیجتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ مذنب ہے، ان کان مذنبا خطأ، یعنی درود پڑھنے والا گناہ گار ہے، خطا اس سے ہوئی ہے، اب یہ درود پڑھتا ہے تو پھر اس کے گناہ ایسے ہی جائر ہو جاتے ہیں جس طرح خزاں میں درخت کے پتے. اور جب یہ درود پڑھتا ہے صلی علیہ الملائکۃ سبعین مرہ،
یعنی انسان یہاں بیٹھ کے ایک دفعہ رسول و آل رسول پہ درود بھیجتا ہے، تمام ملائکہ چاہے وہ کہیں بھی ہوں، چاہے عرش والے ملائکہ ہوں چاہے فرش والے ملائکہ ہوں، تمام ملائکہ مل کے 70 دفعہ اس پہ درود بھیجتے ہیں، اور اللہ صلی علی محمد وعلی اور خداوند کریم ملائکہ سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے، یا ملائکتی انتم تصلون علیہ 70 مرہ، اے میرے ملائکہ انہوں نے ایک دفعہ درود بھیجا ہے، تم نے جواب میں 70 دفعہ درود بھیجا ہے، میں تم سے زیادہ رحیم ہوں، میں ان پہ 700 دفعہ درود بھیجوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے آیت، اللہ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کون سی خوشخبری ہے؟ یعنی اللہ تم پہ درود بھیجتا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، وملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ بھی تم پہ درود بھیجتے ہیں، کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی درود پڑھنے سے پہلے انسان ظلمات میں ہوتا ہے، گناہوں میں ہوتا ہے، خطاؤں میں ہوتا ہے، اب جب اللہ درود بھیجتا ہے، جب اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں تو یہ گناہوں کی طریقوں سے نکل کے نور ایمان میں آ جاتا ہے۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے خوشخبری، یہ ہے خوشخبری۔ تم ایک دفعہ بھیجتے ہو، اللہ 700 دفعہ بھیجتا ہے۔ درود کا بڑا فائدہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی علی محمد ان لم یقدر اللہ ما یکفو، کہ اگر تم اپنے گناہوں کے چھوڑنے پہ قادر نہیں ہو، یعنی بعض اوقات انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے گناہوں کا، اب چاہے بھی تو نہیں چھوڑ پاتا، جس طرح بعض لوگوں کو نشہ کا عادت ہو جاتی ہے، اب نشہ کرتے کرتے اتنا عادی ہو گیا ہے کہ چاہنے کے باوجود اس نشے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح کچھ لوگ آہستہ آہستہ گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اب چاہتے تو ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دیں لیکن چھوڑ نہیں سکتے، تو امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں فکثرت سے جو محمد و آل محمد پہ تم درود بھیجا کرو، آہستہ آہستہ گناہ تم سے چھوٹ جائیں گے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کثرت سے پڑھا کرو، یہ آپ کو پاکیزہ کر دیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جی ہر روز جو حدیث میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اس کے مطالب کی حقانیت میں، اس کے مفہوم میں، اس کی صداقت میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کے بیان کرنے والی وہ ذات ہے جسے دشمن بھی صادق کہتا تھا۔ یعنی یہ رسول خدا جیسے صادق انسان نے کہا ہے کہ حسین مصباح الہدا ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہمارے تمام ائمہ نجات کی کشتی ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ تمام اہل بیت کشتی نجات ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی فی امتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال اس امت میں ایسے ہی ہے جیسے حضرت نوح کی کشتی ہی۔ من راکبہ
علیہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے کشتی کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں رسول خدا کہ دیکھو اہل بیت کشتی نجات ہیں، اب جو ان کے دامن کو تھام لے گا وہ نجات پایا جائے گا، جو ان سے دور ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب دامن اہل بیت کو پکڑ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر چھوڑ دیا تو اندھیروں میں ڈوب جاؤ گے۔ یہ سارے کشتی نجات ہیں، لیکن جب بھی ہمارے سامنے کشتی نجات کہا جائے، جب بھی کشتی نجات کا تذکرہ کیا جائے تو ذہن میں نہ محمد مصطفیٰ آتے ہیں، نہ علی مرتضیٰ آتے ہیں، نہ حسن مجتبی آتے ہیں۔ جب بھی کشتی نجات کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں مظلوم کربلا کا تصور آتا ہے، حالانکہ سارے کشتی نجات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد کلنا، میں اپنے موضوع پہ ہی بات کروں گا کہ حسین محسن انسانیت ہے۔ کیا فرمایا امام نے؟ کلنا سفن النجات، کہ ہم سب، یعنی اول سے لے کر امام زمانہ تک ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، یعنی ہم سب نجات کی کشتی ہیں، جو بھی ہمارے پاس آئے گا وہ نجات یافتہ ہو جائے گا۔ لیکن حسین کے سفینے کا کیا کہنا؟ یعنی امام کہہ رہے ہیں ہم بھی نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن کشتی حسین کھلی بھی ہے، وسیع بھی ہے، تیز بھی ہے۔ اب کیوں کہا گیا حسین کی کشتی وسیع ہے، حسین کی کشتی بڑی ہے، ہماری کشتی چھوٹی ہے؟ کیونکہ باقی تمام ائمہ کے پاس شیعہ آتے تھے، اپنے چاہنے والے آتے تھے، لیکن حسین کی کشتی ایسی ہے کہ جہاں شیعہ بھی آتا ہے، سنی بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے، غیر مسلم بھی آتا ہے، چونکہ سب نے آنا تھا اس لیے کشتی کو وسیع قرار دیا گیا۔ وسیع قرار دیا گیا اس کشتی کو۔ وَأَسْرَعُ، یہ کشتی تیزی سے چلتی ہے، یعنی جو بھی آ گیا، جو بھی آزادار بن کے آ گیا اور امام کی کشتی پہ سوار ہو گیا، پھر رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ منزل مقصود سے تیزی تک پہنچتی ہے۔ اب انسان کی منزل مقصود کیا ہے؟ ہر انسان اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ وہ نیکیاں کرے، اللہ کے قریب ہو جائے، جنت میں چلا جائے۔ سب سے بڑی منزل اللہ کا قرب ہے، اور یہ ایسی کشتی ہے جو بھی حسین کے ساتھ مل گیا تیزی سے اللہ کے قریب ہو گیا، جو بھی مل گیا۔ اس لیے اس کشتی کو وسیع قرار دیا گیا ہے کہ سب کے بیٹھنے کی گنجائش ہو۔ اور حسین کشتی نجات بھی ہے انسانیت کے لیے، اور مصباح الہدیٰ بھی ہے، یعنی ہدایت کا چراغ بھی ہے۔ چراغ ہر قسم کے اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ چراغ جو ہے کوئی خاص اندھیرا اس کو دور کرتا، باقیوں کو نہیں کرتا۔ جہاں بھی اندھیرا ہوگا چراغ جلائیں گے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اب حسین ہے ہدایت کا چراغ، کس کے لیے ہے؟ ہر انسان کے لیے۔ اب ہر جس انسان کے پاس جس قسم کا اندھیرا ہو، اگر اس اندھیرے کو دور کرنا ہے تو حسین کا دامن تھامے۔ حسین ہدایت کرتا ہے۔ حسین نے کربلا میں ایسی انسانیت کی ہدایت کی کہ کوئی بھی انسان اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے میں حسین نے ہدایت نہیں کی تھی۔ حسین نے بتایا صبر کیسے کیا جاتا ہے، مشکلات آئیں تو انسان استقامت کیسے کر سکتا ہے۔ حسین نے بتایا
دین کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، حسین نے بتایا ظالم حکمران کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، حسین نے بتایا اثار کیسے کیا جا سکتا ہے، حسین نے بتایا کہ لوگوں کو ہدایت کس طرح کی جاتی ہے۔ اب جو بھی انسان جس طرح کی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آئے محسن انسانیت کے پاس، یا انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی آیا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد علیہ وسلم۔ یہ ہدایت کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بڑا لجپال ہے تمہارا مولا، بڑا سخی ہے تمہارا مولا، یہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ کشف الغمہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ میں حسین ابن علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک کنیز آئی، آ کے اس نے امام کو سلام کیا، اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک دستہ تھا، وہ گلدستہ امام کی خدمت میں پیش کرتی ہے، امام کہتے ہیں میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، چلی گئی۔ انس یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی، آزادی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ گلدستے کی قیمت کیا تھی کہ اس گلدستے کے بدلے میں آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ کہا اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے اذا تحیتم، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو اس سے بہتر تحفہ اس کو دیا کرو۔ اس نے مجھے تحفہ لا کے دیا، اب میری نظر میں سب سے بڑا تحفہ آزادی تھی، اس نے گلدستہ دیا، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ دیکھو مولا تمہیں بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ اب ہم میں بھی سے کوئی شخص گناہوں کا قیدی ہے، کوئی جہنم کا قیدی ہے، کوئی مشکلات کا قیدی ہے، کوئی گمراہوں کا قیدی ہے، آؤ حسین کو تحفہ دو، حسین کے لیے ایک آنسو بہا دو، اور حسین سے یہ کہو مولا ہم آپ کو یہ تحفہ دیتے ہیں، دیکھو پھر حسین تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یا علی، مولا ہم آئے ہیں تحفہ دینے کے لیے، یہ عزاداری سجائی ہے تجھے تحفہ دینے کے لیے، یہ آنسو بہا رہے ہیں تجھے تحفہ دینے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ من بکا او ابکا او تباکا، کہ جو روتا ہے، امام صادق کی روایت ہے، جو مصائب حسین سن کے روتا ہے، یا کسی کو مصائب بتا کے رلاتا ہے، یا رونا نہیں آتا لیکن رونے کی شکل بناتا ہے، حرمت جسدہ علی جہنم، اس کا جسم جہنم سے پہ حرام ہو جاتا ہے، واجبت لہ الجنہ، اور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ امام نے کہا تو یہ حسین جو بھی تم تحفہ دو گے پلٹ کے اس سے زیادہ دے گا۔ یہ حسین ہمیں ہدایت دیتا ہے، حسین ہمیں آزادی دیتا ہے، حسین ہمیں رزق دیتا ہے۔ یہ حسین کے احسان ہے انسانیت پہ، اگر حسین نہ ہوتے آج دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب قبر حسین پہ جاؤ حسین کو سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد جو حسین نے تم پہ احسانات کیے ہیں ان احسانات کا شکریہ ادا کرو، اور اس طرح سلام کرو بکم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وبکم تنبت الارض اشجارہا وبکم تنبت الارض اسمارہا وبکم تنزل السماء مطرہا۔ اب پوری زیارت ہے، اس زیارت مطلقہ میں کیا امام فرما رہے ہیں کہ جب تم زیارت حسین پہ جاؤ اس کے احسانوں کو یاد کرو، اور اس کو مخاطب ہو کے یہ کہو کہ اللہ تمہارے ذریعے سے ہماری تقدیریں بدلتا ہے، اللہ تمہارے ذریعے سے ہمارے غموں کو دور کرتا ہے، اللہ تیرے ذریعے سے ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تیرے ذریعے سے آسمان سے بارش برساتا ہے، اللہ تیرے ذریعے سے
زمین سے رزق اگاتا ہے، اللہ تیرے ذریعے سے ان پہاڑوں کو قائم رکھتا ہے، اور اللہ تیرے ذریعے سے ہماری ساری حاجات پورے کرتا ہے۔ اور آگے جو جملہ کہا امام نے، یعنی یہ رزق، یہ اولاد، یہ سب ملتی ہے۔ جملہ غور سے سنیے گا، وَإِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أَمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بَيُوتِكُمْ۔ کیا فرمایا کہ اللہ تعالی بندوں کی تقدیر اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اب سب کہتے ہیں تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جملہ اسی طرح شروع ہے، ارادت الرب، اپنے تقدیر بندوں کے امور میں اللہ کی جو تقدیر ہوتی ہے، اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے، اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو رزق دینا ہے، اس کو اولاد دینی ہے، اس کی خوشی دینی ہے، اس کا فقر کم کرنا ہے، اس کو شفا دینی ہے۔ اللہ یہ سارے ارادے کرتا ہے، لیکن یہ ارادے پورے کہاتے ہوتے ہیں؟ تہبطوا الیکم، اے حسین اللہ کے ارادے تیرے پاس آتے ہیں، ویصدر من بیوتکم، اور تیرے مرکز سے نکل آتے ہیں، تو مہر لگاتا ہے پھر اولاد ملتی ہے۔ صلی اللہ محمد علی تہبطوا الیکم، ارادہ الہی تیرے پاس آتا ہے، وتصدر من بیوتکم، اور تیرے گھر سے آتا ہے واپس۔ کیا سمجھو گے عظمت حسین؟ یہ وہاب عیسائی کو، عیسائی راہب کو کیسے اولاد مل گئی؟ کس نے ارادہ کیا تھا؟ آپ تو حسین کی بات کرتے ہیں، خاک شفا کی بات کریں کہ خاک شفا کیا کرتی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو بات بھی کرتا ہوں احادیث سے کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی اللہ محمد، کہ خاک شفا کو اپنے ہاتھ پہ رکھو اور پروردگار کو مخاطب کر کے کہو، امنت باللہ، کہ اے پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہم اجعلھا رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء کل داء انکا علی کل شیء قدیر۔ اب امام صادق فرما رہے ہیں کہ خاک شفا کو اپنے ہاتھوں پہ رکھو، اللہ کو مخاطب کر کے کہو، اے پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ تیرے ہاتھ میں تقدیر ہے، لیکن میرے ہاتھ میں خاک شفا ہے۔ اے پروردگار تو اسی خاک شفا کو میرے لیے رزق واسع قرار دے، میرے لیے علم نافع قرار دے، اور میرے لیے ہر بیماری کی علاج قرار دے۔ امام کہتے ہیں آپ کو شفا ملے گی خاک شفا سے۔ فوائد اور رضویہ ایک کتاب ہے، تو اس میں علماء کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں۔ سید نعمت اللہ جزائری عالم تشیع کے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں۔ یہ جب نجف میں پڑھتے تھے، ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی، اس لیے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ دیا خرید سکیں، کوئی لمپ خرید سکیں اور اس کی روشنی میں پڑھیں، تو کہ یہ رات کو چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے جب چاند کی روشنی کم ہوتی ہے اور کم روشنی میں اگر کوئی مطالعہ کرے تو آنکھوں کی بنائی ایسا ایسا ختم ہو جاتی، تو ان کی بنائی ایسا ایسا ختم ہونے لگی۔ اب ان کو نظر کم آنا شروع ہو گیا، تو یہ گئے قبر حسین پہ، وہاں سے انہوں نے خاک اٹھائی، اس خاک کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو اللہ نے جاتی ہوئی بنائی واپس پلٹا دی۔ یہ واقعہ نقل کیا ہے محدث قمی نے فوائد اور رضویہ سے۔ پھر اب اپنا تبصرہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو کفار و ملحدین کے ساتھ رہتے ہوں،
جو منکرین فضائل کے ساتھ رہتے ہوں وہ اس پہ اعتراض کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی کو لگانے سے آنکھ کی بینائی واپس آ گئی، تو کہتے ہیں کہ کمال الدین دمیری ایک شخص ہے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے حیات الحیوان، جو حیوانوں کے بارے میں لکھی گئی ہے، شیعہ نہیں ہے، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سانپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، سانپ بوڑھا ہونے لگتا ہے، تو اس کی بینائی کم ہو جاتی ہے، ایستا ایستا اس کی آنکھ کو دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ اس کی فطرت میں اللہ نے یہ الہام رکھا ہے کہ اگر تو نج نامی گھاس کے ساتھ اپنی آنکھوں کو ملے گا تو تیری بینائی واپس آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں کچھ سانپ پھر اس گھاس کی تلاش میں چلتے ہیں اور یہ اپنی آنکھوں کو اس سے لگاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں جب اس سے مس ہوتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی گھاس میں یہ خاصیت رکھ دیتا ہے کہ اندھے کو بینائی مل سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خاک شفا میں یہ خاصیت کیوں نہیں رکھ سکتا کہ جس میں حسین کا خون شامل ہے، اس کے ملنے سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ بس عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص کو امام رضا علیہ السلام نے تحفہ بھیجا، اور اس تحفے کو جب اس نے کھولا اس میں تھوڑی سی مٹی تھی، بہت کام آئے گی یہ روایت آپ کو۔ اس نے کھولا تو اس میں تھوڑی سی مٹی تھی۔ اب وہ شخص لانے والے سے یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ کہا یہ امام رضا کی عادت ہے کہ جب بھی وہ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس تحفے میں یہ خاک ضرور رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خاک حسین کی ہے، یہ کربلا کی خاک ہے، یہ خاک تمہیں مشکلات سے بچائے گی، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ اب دیکھو امام آپ کو بتا رہے ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اگر تمہیں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو اپنے پاس خاک شفا رکھا کرو، پھر دیکھو یہ خاک شفا تمہارے لیے کیا معجزے ظاہر کرتی ہے۔ اس پریشانی یا رسول اللہ یا علی، یہ اللہ نے حسین پہ اتنے انعامات کیوں کیے؟ کہ اللہ نے حسین کو اتنی خصوصیات کیوں دی؟ کیونکہ اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور حسین نے اللہ کے بندوں پہ احسان کیا ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ اے حسین تو نے میرے بندوں پہ احسان کیا ہے، یاد رکھ حسین جو چیز بھی تیرے ساتھ مل گئی میں اسے قابل احترام بنا دوں گا، میں احسان کا بدلہ دے رہا ہوں۔ جو بھی تیرے ساتھ مل گیا، اگر کوئی لکڑی کا ٹکڑا تیرے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا، اگر کوئی جانور تیرے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا، اگر کوئی کپڑا تیرے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا، تو وہ لکڑی کا ٹکڑا بھی قابل احترام ہو جائے گا، وہ جانور بھی قابل احترام ہو جائے گا، وہ کپڑا بھی قابل احترام ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کا یہ وعدہ دیکھا کہ 10ویں محرم کو جب لکڑی تعزیے کی شکل میں اٹھتی ہے، جب جانور ذوالجناح کی شکل میں آتا ہے، تو مومن کیوں احترام کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں قابل احترام بنا دوں گا۔ احسان جو کیا حسین نے، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ 2 بدلے دیے حسین کو اس احسان کے بدلے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے کہ دفعہ درود بھیجیں۔ 2 بڑی قیمتی چیزیں دی، ایک حق کی شفاعت اور نسل امامت۔
جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا نے مجھ سے یہ کہا، میں حجرے میں جا رہا ہوں، میرے حجرے میں کسی کو نہیں آنے دینا۔ رسول خدا حجرے میں چلے گئے، جناب ام سلمہ صحن میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے، کہا اماں میرا نانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا نانا حجرے میں ہیں لیکن آپ اندر نہیں جا سکتے۔ حسین چلے حجرے کی طرف، جناب ام سلمہ نے ان کا بازو پکڑا، امام رونے لگے۔ جب امام کا گریہ بلند ہوا، جناب ام سلمہ نے چھوڑ دیا، حسین حجرے کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول خدا کے رونے کی آواز آئی۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں شاید اس لیے رو رہے ہوں رسول کہ حسین کیوں آئے، یہ میری غلطی ہے، یہ معذرت کرنے کے لیے اندر گئیں۔ جب اندر گئیں تو کیا دیکھا؟ رسول لیٹے ہوئے ہیں، حسین ان کے سینے پہ ہے، ایک ہاتھ میں کچھ چیز ہے رسول کے، اور رسول بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے حسین کو روکا تھا لیکن حسین نے گریہ کیا، اور آپ نے ہی فرمایا تھا کہ حسین کو کبھی رونے نہ دینا۔ یا رسول اللہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ حسین روئے نہ۔ رسول خدا کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ حسین کیوں آئے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب حسین میرے پاس آئے، میں نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، میں حسین سے پیار کر رہا تھا کہ جبرائیل آئے اور مجھ سے یہ کہتے ہیں حسین سے بڑا پیار ہے آپ کو۔ میں نے کہا بہت پیار ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا یہی حسین ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، یہ ذبح کر دیا جائے گا بھوک اور پیاس کی حالت میں۔ پھر سارے واقعات کربلا بیان کیے، اور ان واقعات کو سن کے میں رو رہا ہوں۔ تو جناب ام سلمہ نے یہ کہا انکا مستجاب الدعا، یا رسول اللہ آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی، آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے نا، آپ اللہ سے دعا کریں حسین پہ یہ مصیبتیں نہ آئیں۔ تو رسول خدا نے کہا میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، میں نے اللہ سے کہا اے پروردگار حسین پہ اتنی مصیبتیں نہ آئیں۔ تو جانتے ہو کیا جواب ملا؟ ان لہو درجۃ لا ینالو احد من الناس، اے میرے حبیب حسین کو ایک ایسا درجہ ملے گا کہ اس جیسا کسی انسان کو درجہ نہیں ملے گا۔ وہ درجہ شفاعت تھا، اس جیسا شفاعت کا درجہ کسی انسان کو نصیب نہیں ہوگا۔ ایک یہ بدلہ ہے، اور ایک حسین کی نسل میں ہم امامت رکھ دیں گے۔ اگر تو کہتا ہے کہ یہ مصائب نہ آئے تو نہ حسین کو وہ درجہ ملے گا، نہ نسل حسین سے امامت چلے گی۔ اگر حسین یہ درجہ لینا چاہتا ہے تو پھر اسے یہ قربانی دینی ہوگی۔ تو رسول نے کہا ہمیں قبول ہے، یہ امامت کوئی معمولی چیز ہے، یہ جو اللہ دے رہا ہے حسین کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قربانی پیش کی، آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل کو ذبح تو انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا تھا، یہ تو اللہ کی مشیت تھی کہ وہ بچ گئے، لیکن حضرت ابراہیم کے خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی۔ بڑے امتحان دی حضرت ابراہیم نے، لیکن سب سے بڑا امتحان یہ بچے کی قربانی تھی۔ اور جب اس میں ابراہیم کامیاب ہوئے تو اس وقت اللہ نے یہ کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، اتنی بڑی نعمت تھی ابراہیم کے لیے، اتنا بڑا منصب تھا ابراہیم کے لیے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم تمہیں انسانوں کا امام قرار دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگارا اس نعمت کو میری ذریت میں بھی قرار دے۔
یعنی دیکھو ابراہیم نبی بھی تھے، ابراہیم رسول بھی تھے، ابراہیم خلیل بھی تھے، اللہ سے نہ خلت مانگی، نہ اللہ سے اپنی ضروریت کے لیے نبوت مانگی، نہ اللہ سے اپنی ضروریت کے لیے رسالت مانگی۔ اگر اللہ سے مانگا تو دو چیزیں مانگی، ایک یہ امامت مانگی اور ایک نماز مانگی۔ ابراہیم نے دو چیزیں مانگی اس قربانی کے بدلے میں، امامت اور نماز۔ ربنا اجعلنا مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ پروردگار جیسے وہاں کہا تھا کہ امامت کو میری ذریت میں قرار دے، اسی طرح یہ کہا کہ نماز کو میری ذریت میں قرار دے۔ دو چیزیں کیوں مانگی؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہیں۔ نماز ہو یا امامت ہو۔ امیر المومنین سے یہ روایت ہے، ما من صلی علی محمد وآلہ محمد، ما من صلاۃ یحضر وقتها نادى ملک بین الناس یا ایھا الناس قوموا الی نورانکم، کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ایک ملک آسمان سے آتا ہے، آ کے یہ ندا دیتا ہے، اے لوگو اس آگ کو بجھانے کے لیے تیار ہو جاؤ جو تم نے اپنی پشت پہ جلا رکھی ہے، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو جہنم میں اس کے لیے شعلہ بلند کر ہو جاتا ہے، یہ شعلہ بڑھتے بڑھتے آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ آگ انسان کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن جب وقت نماز آتا ہے ملک آ کے کہتا ہے وہ آگ جو تم نے جلائی تھی اس آگ کو بجھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوگے اور کہو گے اللہ اکبر تو وہ آگ بجھا دی جائے گی۔ یہ آگ کیا کرتی ہے؟ بجھا دی جاتی ہے۔ اطفئوا بصلاتها، اس آگ کو بجھا دو اپنی نمازوں کے ذریعے سے۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصلاۃ اذا ارتفعت فی وقتها بشرائطها، کہ جب نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ اور اس کے وقت کے ساتھ پڑھا جائے، ارتفعت ثم رجعت الی صاحبها، کہ جب آپ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز بلند ہوتی ہے اور نورانی شکل میں ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں جاتی ہے، وہاں سے پلٹ کے آتی ہے اور آ کے نمازی کو یہ کہتی ہے حفظتنی حفظک اللہ، اے نمازی تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں کہتے ہو ہمارے لیے یہ مشکلات ہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو۔ تو ابراہیم نے کتنی چیزیں مانگی؟ دو چیزیں مانگی، ایک امامت اور ایک نماز۔ اب اس سے آپ اس کی حیثیت سمجھیں، یعنی ابراہیم جو خلہ سے، نبوت سے، رسالت سے امامت کو افضل سمجھتے تھے، وہی ابراہیم امام کے ساتھ نماز کو مانگ رہے ہیں۔ قدر ہوگی نا کتنی نماز کی، لیکن کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے ہم قدر ہی نہیں کرتے نماز کی۔ کیا ہے؟ نہیں، نماز جس طرح امام آپ کے گناہ بخشواتا ہے نماز بھی گناہ بخشواتا ہے، جس طرح امام آپ کی مدد کرتا ہے نماز بھی آپ کی مدد کرتی ہے، جس طرح امام آپ کو مشکلات سے نکالتا ہے نماز بھی آپ کو مشکلات سے نکالتی ہے۔ لہذا کار بند ہو جائیں اس پہ، لیکن ہیں دونوں ساتھ ساتھ۔ یہ نہ سمجھے کہ ہر نماز ہمیں بخشوا دے گی، ہر نماز قبول ہو جائے گی۔ نہیں، رسول خدا نے شاید اسی روایت پہ
رسول خدا کی نظر ہوگی کہ ابراہیم نے دو چیزیں مانگی ہیں. اسی روایت کو دیکھتے ہوئے، انہی آیات کو دیکھتے ہوئے رسول خدا یہ فرماتے ہیں ما بال ھذا قوم اذا ذکر ابراہیم و آل ابراہیم استبشروا. یہ میرے ساتھیوں کو کیا ہو گیا کہ جب ان کے سامنے ابراہیم اور آل ابراہیم کا نام لیا جاتا ہے خوش ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ محمد وآل محمد اشمزت قلوبہم. لیکن جب محمد و آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو چہرے پہ بل بڑھ جاتے ہیں. وَالَّذِي نَفْسُ بِيَدِهِ لو جاء احدکم بِأَعْمَالِ سَبْعِینَ نَبِیًّا. کیا فرمایا کہ ہمارا نام سن کے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. مجھے قسم ہے اس ذات اکبر کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی 70 نبیوں جتنے بھی اعمال لے کے آئے لیکن اس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت نہ ہو، لدخل اللہ نار ساغرہ، تو جنت میں جانا کیا اللہ ذلیل کر کے اسے جہنم میں بھیج دے گا. یہ ساتھ ساتھ ہے. صلی علی محمد وعلی نحن اصل الایمان وکمالہ ونحن وصیۃ اللہ فی الاولین والآخرین. کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اہل بیت کے بغیر تم مومن ہو جاؤ گے، تم صاحب ایمان ہو جاؤ گے؟ نہیں، مجھے قسم ہے اسی ذات کی کہ اول ایمان بھی ہم ہیں، آخر ایمان بھی ہم ہیں، ابتداء ایمان بھی ہم ہیں، اختتام ایمان بھی ہم ہیں. یعنی اول سے لے کے آخر تک تمام کا تمام ایمان ہم ہیں. اور اللہ نے یہ بات پہلے لوگوں کو بھی بتائی ہے اور آخرین کو بھی بتائی ہے. یعنی اللہ نے یہ سب کو کہہ دیا ہے کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو محمد و آل محمد پہ محبت کرنی ہوگی. صلی علی محمد وآلِ محمد. وگرنہ کوئی عبادت قابل قبول نہیں. پہلے سنت کی روایت ہے لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، کہ اگر کوئی شخص حضرت نوح جیسی عبادت کرے، 900 سال کی عمر تھی، وَطَالَ فِي عُمْرِهِ حَتَّى يَحِجَّ أَلْفَ حَجٍّ، اور اللہ اس کو اتنی عمر دے کہ وہ 1000 حج پیدل کرے، اور اللہ اس کو اتنا سونا دے جیسے احد کا پہاڑ ہے، اور وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان نہ حق قتل کیا جائے، ثم لم یوالی یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ. اے علی، اگر اتنے اعمال کرنے کے باوجود وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا تو جنت کی خوشبو تو کیا جنت میں جا ہی نہیں سکتا، نہ اس کی خوشبو سونگھ سکتا ہے. لہذا اعمال قبول کرنے ہیں سے ان سے محبت کرنی ہوگی. بس روایت کے ایک اور سن لے کیوں محبت کرتے ہیں ہم ان سے. اس لیے کہ یہ محبوب الہی ہے. حدیث طاہر اس کی بہترین دلیل ہے. انس بن مالک رسول خدا کے خادم ہیں. یہ کہتے ہیں کسی نے بھونا ہوا تیتر بھیجا، میں نے دسترخوان بچھایا اور یہ تیتر بھونا وہاں رکھ دیا. حدیث سے طاہر جن پرندے والی طاہر حدیث. کہتے جب میں نے وہاں رکھا رسول خدا کو اطلاع دی. اب رسول خدا وہاں تشریف لائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کھانا شروع نہیں کیا بلکہ ہاتھ بلند کر کے یہ کہتے ہیں اللہم ایتینی بحب خلق الیکا، کہ پروردگار پوری کائنات میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو میرے پاس بھیج تاکہ ہم مل کے یہ کھانا کھائیں. جملے پہ غور کیو، بحب خلق الیکا، یعنی اب جو آئے گا وہ پوری مخلوق سے زیادہ
یعنی چاہے وہ عرش پہ رہنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ فرش پہ رہنے والی مخلوق ہو، چاہے اولیاء کی شکل میں ہو، چاہے انبیاء کی شکل میں ہو، چاہے ملائکہ کی شکل میں ہو، اب جو آئے گا وہ ان تمام سے افضل ہوگا، ان تمام سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا۔ یہ بات انس نے بھی سمجھ لی، اس لیے وہ کہتا میں تیزی سے دروازے کی طرف گیا تاکہ اگر کوئی ہمارے قبیلے والا وہاں سے گزر رہا ہے تو اس کو بلا لوں، اور رہتی دنیا تک ہمارے لیے یہ فخر بن جائے کہ محبوب الہی جو ہے وہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا، کوئی نہیں تھا، میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی دروازہ بند کر کے میں پلٹا ہی تھا کہ پیچھے دستک ہوئی، میں تیزی سے واپس گیا، میں نے کہا کون؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد یا علی۔ سنیے، کہا کون؟ کہا علی ابن طالب۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا رسول سے ملنا ہے۔ کہا رسول خدا مصروف ہیں، اس وقت آپ سے نہیں مل سکتے۔ امیر المومنین واپس چلے گئے۔ کہتا میں واپس آیا تو کیا دیکھا رسول خدا نے؟ پھر ہاتھ بلند کیے، پروردگار بھیج اس کو جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ادھر دعا کا جملہ ختم ہوا، ادھر پھر دستک ہوئی، میں بھاگ کے گیا تو میں نے پوچھا کون؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ کہا علی میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ رسول مصروف ہیں، آپ پھر آ گئے۔ تو میں نے علی کو واپس بھیج دیا۔ جب میں تیسری دفعہ آیا تو رسول خدا بھی پھر دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار بھیج اس کو جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ادھر دعا کا جملہ ختم ہوا، ادھر پھر دستک ہوئی، میں بڑھ کے گیا تو میں نے پوچھا کون؟ اب میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے پوچھا کون؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ کہا میں نے نہیں کہا، علی رسول مصروف ہیں، آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں علی کو جلال آیا، علی نے ٹھوکر ماری، دروازہ اڑ گیا، اور علی کہتے ہیں رسول مجھے بلا رہے ہیں، تو کہتا ہے مصروف ہے۔ علی آئے، کہا میرے بھائی دیر کیوں کی آنے میں؟ کہا یا رسول اللہ میں تو پہلی آواز پہ آ گیا تھا، اس نے نہیں آنے دیا، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، یہ محبوب الہی ہیں۔ کہتے تو سارے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، اگر علی سے محبت ہوتی تو آج حسین کربلا کیوں جاتا؟ اگر علی سے محبت کرتے تو آج زینب کربلا کے میدان میں کیوں فریاد کرتی ہے؟ کیوں یہ صدائے بلند ہوتی واہ حجابا؟ یہ محبت تھی علی سے۔ خزادارو، جس بات کا وعدہ کیا تھا حسین نے اللہ سے، وہ وقت آ گیا۔ شب عاشور ہر مستور اپنے وارث کو تیار کر رہی ہے۔ اے بیٹا کل قربانی کا دن ہے، تو نے سب سے پہلے اپنے مولا پہ قربان ہونا۔ کوئی کہتے بھیا کل قربانی کا دن ہے، کوئی اپنے شوہر کو تیار کر رہی ہے، کوئی اپنے بھائی کو تیار کر رہی ہے، کوئی بیٹے کو تیار کر رہی ہے، تو زینب بھی اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہے۔ زینب تو وہ ہے جو بیٹوں کو لائی ہی اسی نیت سے تھی کہ جب اپنے گھر سے نکلنے لگی تو اپنے شوہر عبداللہ سے جب ملاقات ہوئی تو عبداللہ نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، لیکن میرے یہ دو بیٹے ساتھ لے کے جا۔ زینب سفر پہ جا رہی ہو، سفر پہ خطرات ہوتے ہیں، سفر پہ مصیبتیں آتی ہیں، اے زینب جب یہ دیکھنا سب سے بڑی مصیبت آ رہی ہے تو میری طرف سے اون کو قربان کر دینا، اور اپنی طرف سے حسین کا صدقہ محمد کو دے دینا۔ حضرات زینب تو لائی اسی لیے تھی کہ یہ میرے دو بیٹے صدقہ ہیں حسین کا۔ تو رات کو تیار کر کے کیا کہتی ہے علی کی بیٹی؟
اے میرے بچوں، جانتے ہو تم کون ہو؟ کس کے پوتے ہو؟ کس کے نواسے ہو؟ تمہاری رگوں میں علی کا خون ہے، تمہاری رگوں میں جعفر کا خون ہے، کل مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ بیٹو بہادروں کی طرح لڑنا۔ عزادارو، جب اولاد عقیل شہید ہو چکی تو علی کی بیٹی اپنے بھائی کے پاس آئی۔ اب کھڑی ہو گئی جناب زینب حسین کے سامنے۔ حسین نے کہا بہن کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کیوں اداس ہو؟ کہا بھیا اب مجھے نظر آ رہا ہے پنجتن پاک کی آخری نشانی اس دنیا سے جانے والی ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ میں اپنے 2 بیٹوں کا صدقہ دینا چاہتی ہوں۔ اب حسین کو کیا پیار نہیں تھا اون محمد سے؟ نہیں، اون محمد سے پیار تھا، لیکن حسین نے کیا کہا؟ قربانی دینی ہے اے زینب بہن، میں نے تجھے اجازت دی۔ اب بچے چلے۔ کتنی عمر تھی؟ داد شجاعت دی۔ ایک بچہ جنگ کرتے کرتے دریا کی طرف بڑھا، پیچھے سے ایک بھائی نے آواز دی بھیا دریا کے پاس نہ جانا، بھیا دریا کا پانی نہ پینا، تو اپنی پیاس کو نہ بجھانا، کیونکہ حسین کا علی اصغر ابھی پیاسا ہے، حسین کی بیٹی پیاسی ہے، یہ نہ ہو کہ زینب کے لال پانی پی لے اور مولا حسین کے بچے پیاسے رہے۔ ہاں زادارو، دونوں بچوں نے جنگ کی، آخر میں آواز آئی مولا ہماری مدد کو پہنچے، بس ادھر سے عباس چلے، ادھر سے حسین چلے، لیکن ان کے جانے سے پہلے نزین پہ اون تھے، نزین پہ محمد تھے، زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا اور در خیمہ پہ لائے۔ فضہ نے کہا علی کی بیٹی تیرے بیٹے آئے ہیں۔ کہا میں نے تو قربانی کے لیے بھیجا تھا، یہ کیسے واپس آ گئے؟ کہا نہیں دیکھو، جب زینب نے آگے بڑھ کے دیکھا تو در خیمہ پہ 2 لاشیں پڑی تھی۔ اب زینب نے سر رکھا سجدے میں اور کہا پروردگارا تیرا شکریہ، میرے بچوں نے مجھے سرخ رو کر دیا۔ عزادارو بس آخری روایت سن لیں۔ زینب نے یہ واحد گریہ کیا تھا اون محمد پہ، پھر اس کے بعد نہیں گریہ کیا، اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ حسین سے محبت دیکھو، زینب باہر نہیں آئی، جب اون محمد گرے زینب باہر نہیں آئی، لیکن جب علی اکبر گرا تو حسین سے پہلے زینب پہنچ گئی۔ حسین نے دیکھا کہ یہ بی بی کون ہے؟ کہا تیری بہن ہے، کیوں آئی ہو؟ کہا مور تیرا بیٹا ایریا رگڑ رہا ہے، مجھے معلوم ہے تو بوڑھا باپ ہے، کیسے برداشت کرے گا؟ اے حسین، اے حسین، زینب بچوں کا نہ روئی، لیکن علی اکبر کو روتی رہی۔ ماتم حسین